بارگاہ رسالت عزت مآب میں خاتون حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا نفس آپ کے حوالے کرتی ہوں، اس کی جدھر چاہے شادی کروا دیں۔ اسی محفل میں ایک نوجوان غریب صحابی موجود تھے، عرض کرتے ہیں فدا کا امیاں وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ان کا مجھ سے نکاح کر دیجیے۔ حضور نے پوچھا تمہارے پاس اسے حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کرو اپنے گھر چلے جاؤ، جو بھی دیکھو اگر کچھ ملے، حتیٰ کہ ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو لے آؤ۔ صحابی گھر چلے گئے، کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، صرف ایک چادر ہے، ایسا کرتا ہوں آدھی میں رکھ لیتا ہوں، آدھی میں بطور حق مہر ادا کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آدھی نہ تو تمہارے کام آئے گی اور نہ ہی اس کے کام آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ صحابی ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضور نے دوبارہ بلایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ صحیح بخاری بیان کر رہا ہوں، 5121 حدیث نمبر ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا میں تمہارے ان صورتوں کے عوض انہیں بطور حق مہر ان سے نکاح فرما دیتا ہوں۔ غرض یہ تھی کہ یہ صورتیں تو میں ان کو یاد کروانا ہوں گی تو تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، قربانی کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات پاک کے آخری 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ حضور نے ہر سال قربانی کی، یہاں تک کہ حضور نے ایک سال 100 اونٹ بھی قربان کیے، لیکن ایک بھی موقع پر آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس سال صحابہ ہم قربانی نہیں کریں گے، جو غریب نوجوان لڑکیاں اور لڑکے شادی کی استطاعت نہیں رکھتے ہم ان کی شادیاں کروا دیں گے، یہ بڑا افضل عمل ہے۔ ایک مرتبہ بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا، جبکہ اس کے برعکس صحیح بخاری کی حدیث 5066 حضور نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، تاکہ اس طرح تم اپنے نفس پر قابو پا لو، گناہ کی طرف تمہاری رغبت کم ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں فرمایا پانی کے بجائے ان نوجوانوں کی شادی کروا دو، بالکل ایسا نہیں فرمایا، جبکہ حضور جانتے ہیں کہ میرے بہت سے صحابی ایسے ہیں جو نکاح کے لیے حق مہر کی گنجائش نہیں رکھتے۔ ایسے بہت سے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس کے برعکس جیسے ہی قربانی قریب آتی ہے تو بہت سے لبرلز اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ کوئی قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو، اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسے نوجوان کے گھر میں کھانا دے دو جسے ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ دراصل یہ ان کی ہمدرد نہیں ہیں، ان کی یہ ہمدردیاں اپنی بیٹوں کی شادی بیاہ کی تقریبات پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے وقت یاد نہیں آتے۔ اتنے مہنگے فون ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بنگلوں بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ غریب کی بیٹی کی شادی کروانی ہے۔ حج پہ جاتے ہوئے، عمرے پہ جاتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، اسلامی کسی بھی رکن کو ادا کرتے ہوئے ان کا یہ جذبہ فوری جاگ جاتا ہے، اور یہ صرف قربانی تک، اس کے بعد جب یہ شادی شروع کریں گے ان کے عللے تلے آپ سب جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ دیکھیں قربانی ایک اور نیکی ہے، اس کے برعکس کسی کی بیٹی کی شادی کروانا میں منع نہیں کر رہا، بہت افضل عمل ہے، استطاعت رکھتے ہیں وہ بھی کریں، لیکن نیکی کا کمپیریزن نیکی سے کیے جائے یہ بہت غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بجائے میں مسجد میں واٹر کولر لگوا دیتا ہوں تو میری نماز ہو جائے گی، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے نماز ادا کرنی ہے تو جس وقت جو موقع ہے اس کے حساب سے چلنا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اسلام کو نہیں ڈھال سکتے، آپ نے اپنی مرضی کو اسلام کی مرضی میں ڈھالنا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہیں آئیں۔ اور قربانی بہت بڑا فریضہ ہے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔